اس کی تنخواہیں جاری کی سارے ججز کی, ان کو سیکورٹی دی, اور اس وقت تک ہمارے لیے اگر ہم نے یہ نہ کرنا ہوتا تو بہت سارے راستے تھے, لیکن ہم نے کسی راستے کو نہیں اپنایا, اور ہم نے پورے وقت کے ساتھ کوئی ہم کسی بحران کا شکار ہم نہیں ہونے جوڈیشل کرائسس کے لیے, ہم نے اس وقت اس کو بحال کر دیا. دوسرا صاحب بہادر کہتے ہیں کہ ڈیلے کرتے ہیں, صبح فیصلے کرتے ہیں, شام کرتے ہیں. میں ان کو دوبارہ یاد کراؤں گا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے پرویز مشرف کو ہٹانے کا ایک فیصلہ کیا تھا, نہ کسی اپنے پارٹی کو اعتماد میں لیا, نہ اپوزیشن سے کنسلٹیشن کی, اور اس وقت وہ جو جہاز کی آپ نے ہائی جیکنگ کروائی وہ جلدی میں فیصلہ تھا جس کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں کیا کیا جوخم کرنے پڑے, ایگزائل میں رہنا پڑا, اور پتہ نہیں کیا ہوا. یہ تو ایگری کرتے نا والد صاحب, وہ غلط فیصلہ ہونے, اور جلدی کا فیصلہ تھا. جلدی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے, میں بار بار کہتا ہوں سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. تو جہاں تک تعلق ہے سی او ڈی کی بڑی بات ہوئی ہے. سی او ڈی جہاں تک تعلق سی او ڈی کا ہے, اس کی موور محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہیں, اور ہمیں اس کی ہر وصیت اب تو کہنی چاہیے جب وہ شہید ہو چکے ہیں, اس کا جتنا ہمیں احترام ہے کسی اور کو احترام نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی اپنی پالیٹکس کرنا چاہے تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں باسی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پنجاب میں آپ سی او ڈی پہ عمل کر رہے ہیں؟ اس وقت یہ سی او ڈی کے واضح ہے کہ کسی کا آپ مینڈیٹ چوری نہیں کریں گے کیا. اور مجھے افسوس سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ریکنسلیشن ہے, ہمارے پرائم منسٹر کا حکم ریکنسلیشن کا ہے, لیکن جب آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں بڑے پھر. اچھا, انہوں نے کیا چوری کیا آپ کا مینڈیٹ؟ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے کیا کہ پیپل پارٹی کا مینڈیٹ تو چوری کرنے والے چلے گئے. وہ نہیں, فارورڈ بلاک کس نے بنایا؟ مسلم لیگ. کیونکہ آپ نے گورنر راج مسلم لیگ کا ہم نے گورنر راج لگایا, وہ بھی ہم نے نہیں لگایا. یہ بھی میں بات بتاؤں, وہ بھی کورٹس نے ڈسین کیا. کورٹس نے ڈسکوالیفائی کیا میاں صاحب کو. اچھا, کورٹس نے جب ڈسکوالیفائی کیا اس کے خلاف اپیل ہم نے. کورٹس نے؟ ڈوگر کورٹس نے. اس کی اپیل ہم نے کی. ڈوگر کورٹس ہم نے اس کی اپیل, میرے سن لو, اس کی اپیل ہم نے کی. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی تو اس کی اپیل ہمارے پرائم منسٹر صاحب نہ کرتے, گورنمنٹ آف پاکستان نہ کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کورٹس کو ڈسین کرتی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور ہم اس سسٹم کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, اور میاں نواز شریف کے جو سی او ڈی کی وجہ سے ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے, اور ان کی مہربانی کہ وہ ہمیں بعض کا لیوریج دیتے ہیں. دوسرا فارورڈ بلاک کی میں نے بات کر دی ہے. اس کے علاوہ گڈ گورننس کی بات ہے. کیا یہ ہمیں اپنا فائنینشیل جو مس مینجمنٹ پنجاب میں ہو رہی ہے اس پہ کوئی روشنی ڈالنا؟ وزیر خزانہ پنجاب کا کون سی پارٹی سے ہے؟ پارٹی کو چھوڑے جی, چیف منسٹر کی ڈائریکٹر ہے جو آپ نے 8 بلین 10 بلین روٹی کا تنور میں ڈالا. ایک منٹ, وزیر خزانہ آپ کی پارٹی کا سن لیں, وہ جو جس انداز میں ہماری کولیشن ہے وہ تنویر کارا صاحب بے اختیار ہیں. یقیناً بے اختیار ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو فائنینشیل ڈیفیسٹ پنجاب میں ہے اس کی مجھے یہ بتا سکتے ہیں گڈ گورننس کی وجہ سے ہوا ہے یا کیوں ہوا ہے؟ اس کے علاوہ کیبنٹ میٹنگ کا مجھے یہ بیان فرمائیں گے کہ کتنی ریگولر ہو رہی ہیں. مجھے یہ آپ کے جو وہ ان کے ٹاسک فورس ہے کتنے الیکٹڈ ہیں جو صوبے کو چلا رہے ہیں اور کس انداز میں چلا رہے ہیں, مجھے نیف عباسی صاحب بڑے پیار سے بتا سکیں گے. تو میرا کہنے کے بعد ہم نے تو جو نثار علی خان کو لگایا ہے, ہم اس کے بعد ریگولر میٹنگ کرتے ہیں. ہم ہر پارٹی کو, ہر ایشو کو پارٹیز کو اعتماد میں لیتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں وہاں اعتماد میں لیتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں پارٹیاں نہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں, اور ٹرو جو ڈیموکریسی کی روح ہے اس کے مطابق. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب میں یہ حوصلہ ہے. تمام تر تنقید اور تمام تر میرے چند دوستوں کو پتہ نہیں ان کو کیا ہے سسٹم سے دشمنی ہے, ان کی سننے کے باوجود بھی وہ نہ حوصلہ ہارتے ہیں اور پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد. وادی صاحب گولڈن صاحب نے اپنا دل اس طرح نکال کے ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور دل میں آج آپ میرا جو ہے نا یہ کیپٹل ٹاک یہ آپ دوبارہ چلائیں گے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ دوبارہ چلاؤں گا, یہ دوبارہ چلائیں گے اور میرے الفاظ دہرائیں گے, اور آپ کہیں گے کہ حنیف عباسی نے اس کو دیے گا. آج ان کی یہ باتیں سن کر سب باتوں کا میں جواب دوں گا, اور مجھے اتنا ہی ٹائم دیا جائے گا جتنا گوندل صاحب کو پورے 4 منٹ. ٹھیک ہے, پورے جواب دینا سر. اب نہیں, ایک سیکنڈ یہ دیکھیں نا, ایک میں شروع کر لیں, فی الحال میرے سے بات کر لیں. دیکھیں نا, یہ جو امیر صاحب سب سے بڑی ایک بات پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے پارٹیسپینٹ ہیں ان میں حوصلہ ختم ہو گیا. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں کتنے آرام سے, کتنی خندہ پیشانی سے میں نے اپنے بڑے بھائی کی گفتگو سنی. اب دیکھیں
اچھا بچہ وہ ہوتا ہے سر، آپ فکر نہ کریں، اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جب اس کو اس کی خرابیاں بتائی جائے نا، خرابیاں بتائی جائیں، یا اسے کہا جائے بیٹا یہ کام غلط کر رہے ہو، وہ کہے ہاں یار یہ میں نے غلط کیا ہے، یہ کوئی بتانے والا ٹھیک بتا رہا ہے. ہم نے تو اس پہ دیکھیں نا، مجھے پونے 2 سال میں میر صاحب ایک ہی کوشچن رہتا ہے، پونے 2 سال میں اس حکومت کی ڈیموکریسی کی طرف بڑھتا ہوا وہ کون سی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا؟ میں وہی کہنے لگا، جی ایچ کی ریسپانس سر میں سارا رسپانس کروں گا، سارا رسپانس کروں گا. میں صرف جو الفاظ آپ کو دہرانے لگا ہوں کہ ان کا کام بنتے نظر مجھے نہیں آتا، ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے یہ حکومت چلتی نظر نہیں آتی. یہ میں آج الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں. کب تک یہ ختم ہو جائے گا؟ میں نجومی نہیں بنوں گا. یہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ سر میں نجومی نہیں بنوں گا، میں نجومی نہیں بنوں گا، لیکن میں اپنا ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے. دوسرا انہوں نے جی ایچ کیو کا سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے سے پہلے سی او ڈی کے کتنے دن بعد 2 دن بعد 4 دن بعد اس کا جواب دوں گا. 10 دن بعد یا 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد دبئی میں کس نے ہاتھ ملایا ڈکٹیٹر سے؟ ہماری تو لیڈرشپ نے کہا تھا، 9 سال لوگوں نے کہا پرویز مشرف سے مل لو میاں نواز شریف، اس نے انکار کیا. کس نے ہاتھ ملایا؟ بات ادھر ختم ہو جاتی ہے. اب آپ جنوری 2007 کی بات کر رہے ہیں. اب ہاں یس ٹھیک ہے سر. اور کتنی ملاقاتیں ہوئی اور کب تک یہ ڈینائی کرتے رہے چینلز پر آ کر. ایک دوسری سن لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے ان ملاقاتوں کا اپنی کتاب میں ذکر کر دیا نا، لیکن اس وقت تک جب ان سے چینلز پہ پوچھا جاتا تھا اپنے پروگرامات نکالے، یہ انکار کر رہے تھے. ایک دوسری بات انہوں نے چیف جسٹس کی بات کی کہ ہم نے کب کہا تھا. یار خدا کا نام ہے، کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو کہ ہر جگہ کے اوپر آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کسی اور کو کہیں باقی سب بحال کر دیں گے، چیف جسٹس افتخار چودھری بحال نہیں ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ 40 لاکھ سے زائد لوگ سڑکوں پہ آئے اور پھر وہ چیف جسٹس رات کو بحال ہوا، رات کی تاریکی میں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. تیسری بات گڈ گورننس کی بات کی ہے، ماشاءاللہ گڈ گورننس وہ تو بتا دیا آپ کو. کب بتایا؟ وہ بتا دیا آپ کو. جہاں تک چودھری نثار علی خان کی بات آپ کرتے ہیں، میاں صاحب نے ٹھیک کیا یا نثار علی خان نے ٹھیک کیا؟ میری بات ہے. چودھری نثار علی خان اور میاں شہباز شریف سیکورٹی کے معاملات کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف سے مل سکتے تھے. میاں صاحب کا یہ کنسرن تھا کہ یہ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو بہتر تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون ٹھیک ہے؟ یہ جمہوریت ہے. جمہوریت ہے. نواز شریف ٹھیک ہے یا چودھری نثار ٹھیک ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دیں. چودھری نثار علی خان جو ہے نا جی، وہ میاں نواز شریف کی ٹرو کاپی ہے. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، اور اس میں جب آپس میں کوئی مشورہ، اچھا اب میں اس پہ ذرا شفقت صاحب وائنڈ اپ کرنے دیں مجھے. وائنڈ اپ ایک صاحب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. گڈ گورننس کی بات انہوں نے کی ہے. میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہم نے تو 9 ارب روپیہ پنجاب حکومت جو پنجاب بینک کا تھا وہ ریکور کر لیا ہے. آپ اتنا کام کریں کہ سٹیل مل کے لٹیروں کو صرف پکڑ لیں، باقی کام ہم اور میران بینک سکینڈل کے جو 17 کروڑ ہے وہ بھی ریکور کر لیں. یہ سارے کریں. حامد مجھے تو آپ کا یہ گاڑی کیسے چلے گی؟ مجھے تو آپ کا پہلا سوال یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے کہا جی 4 جنوری کو بل کے ماشاءاللہ 17ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کی جائے گی. جو اگر باتیں میں سن رہا ہوں اور جس طریقے سے پرانے گڑے یا باہر آئے ہوئے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں، اور جس طرح کوئی 10 سال پرانی کو 5 سال پرانی کو 2 سال پرانی کو کل کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح گورنر صاحب جو ہے وہ فرنٹ پیج اٹیک کر رہے ہیں کہ جی حدیبہ پیپر مل کھولا جائے، یہ کھولا جائے، جس طرح جواب آ رہا ہے عباسی صاحب کا، تو یہ تو مجھے تو یہ آپ 12 دن میں مفاہمت جو ہے اور ایک 17ویں ترمیم ہونے کا مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے کہ ڈسٹنسز دونوں پارٹیوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، وہ فاصلے کم نہیں ہو رہے، اور جتنے یہ فاصلے بڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہے 17ویں ترمیم تک. میں نے بھی وہ اخباروں میں خبریں پڑھی، ٹی وی پہ دیکھا کہ جناب شہباز شریف صاحب اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ملے، اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا کہ جی ہم مل کے کریں گے ایک دوسرے کو. اور اسی دن جس دن یہ ملاقات ہوئی اسی دن سلمان تاثیر صاحب کا ایک بہت بڑا بیان آیا کہ جس میں حدیبہ مل، منی لانڈرنگ، اسحاق ڈار کا ذکر، اور میرا خیال ہے کامران خان کے پروگرام میں بھی وہی باتیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ایک دوسرے سے عہد و پیمان کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف لڑائی. اچھا آپ کو یہ تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اگر یہ دونوں کسی مشترکہ ایجنڈے پہ اکٹھے نہ ہوئے تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ذرا یہ بتائیں. جی کانسیکوینسز تو دیکھیں نا، اب 2 قسم کی چیزیں. میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ میں سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہا. اچھا مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ جمہوریت ختم ہو جائے، لیکن جہاں تک حکومت کا قائم رہنا ہے
یا حکومت کا چلنا ہے یا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آنی ہیں